السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ عز و جل صاحب مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جب تک دنیا میں رہیں مولا ہم سب کو عزت کی زندگیاں اور عزت کی روزیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہر دن ہمیں کچھ نہ کچھ وعظ و نصیحت سننے کا موقع ملا۔ خدا کرے کہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب ہو جائے۔ حسب معمول گفتگو کا آغاز درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کریں۔ سعادت الدارین میں یہ واقعہ مرقوم ہے، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ علی ابن عیسیٰ ایک بادشاہ کے پاس منصب وزارت پر فائز تھے، بادشاہ کے خاص وزیر تھے۔ اچانک بادشاہ بلاتا ہے، بلا کے اعلان کرتا کہ وزیر، ہم نے تمہیں وزارت سے معزول کر دیا ہے۔ وزیر، ہم نے تمہیں وزارت سے ڈسمس کر دیا ہے، تمہاری نوکری ہم نے نکال دی ہے۔ وزیر کافی پریشان ہوا کہ نوکری اگر چلی گئی تو بچوں کا گزر بسر کیسے ہوگا، تنگ دستی آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، بہت کافی پریشان ہیں۔ لیکن علی ابن عیسیٰ کی یہ خصلت، یہ ایک عادت تھی، وہ اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے کے عادی تھے۔ چنانچہ انہوں نے جب بادشاہ نے ان کو معزول کر دیا، ڈسمس کر دیا، نوکری سے ان کو نکال دیا، تو اور زیادہ تاجدار مدینہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے لگے، صلاۃ و سلام پڑھنے لگے۔ قسمت جاگ جاتی ہے، ایک دفعہ خواب میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے وہ مشرف ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل شعبان المعظم کے وسیلے سے ہمیں بھی مرنے سے پہلے خواب میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا، آئندہ دنوں میں آپ کو بتاؤں گا، عالم بیداری میں، خواب میں نہیں، جاگتے جاگتے بہت سارے ایسے خوش نصیب اولیاء اکرام اور علماء ربانیین گزرے ہیں جن کو عالم بیداری میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت جلال الدین فرماتے ہیں
جو ایک مشہور کتاب تفسیر کی ہے، تفسیر جلالین شریف، اس کے آدھی کتاب کے ایک مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں 70 بار عالم بیداری میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ بارکہ خواب میں علی ابن عیسیٰ نے تاجدار مدینہ کو دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑے سے میں اترنے لگا، صلاۃ و سلام عرض کیا تو تاجدار مدینہ فرماتے ہیں واپس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی، بڑی خوشی دل میں تھی، میں بہت خوش نصیب تھا کہ میرا آج زندگی کا میری مقدر جاگ اٹھی تھی۔ صبح میں خوشی خوشی گھر میں ٹہل رہا ہوں، اتنے میں بادشاہ کی طرف سے حکم ملتا ہے پہلے جو ڈیوٹی ہم نے نکالی تھی معذور کر دیا تھا، آ جاؤ، پہلے کا عہدہ، پہلے کا منصب دوبارہ ہم تمہیں دیتے ہیں۔ دیکھیے خواب میں تاجدار مدینہ نے فرمایا گھوڑے سے اترنے والے کو کیا فرمائے، جاؤ گھوڑے پر سوار رہو، اس کی نشانی ہے کہ جو عہدہ، جو منصب جو چھینا گیا تھا وہ دوبارہ ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم درود پاک کے بعد ہر دن صدقہ اور خیرات کے حوالے سے کچھ گفتگو، کچھ باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ صدقے و خیرات کی یہ آج آخری کلاس ہے، ایک آخری چند باتیں میں عرض کروں گا۔ انشاءاللہ صدقے کے حوالے سے، مساکین کی مدد کے حوالے سے، رمضان شریف کی آخری عشرے میں دوبارہ کچھ مفید باتیں میں آپ لوگوں کی گوش گزار کروں گا۔ یاد رکھیے جو صدقہ ہم دیتے ہیں، جو خیرات ہم کرتے ہیں، جو قربانیاں ہم کرتے ہیں، یہ صدقے کا مال خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتا ہے۔ سورہ حج میں ہم نے پڑھا ہوگا، نہ ہمارا گوشت جاتا ہے، نہ ہمارا مال جاتا ہے، بس ہماری نیتیں جاتی ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے اور تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ قوم کی خدمت کرنے کے مولا کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ بہت عظیم عبادت ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صدقہ دیتے ہیں، سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، اور سخی جہنم کے سے دور ہوتا ہے۔ بخیل لوگوں سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، اور وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ گزشتہ نصیحتوں میں آپ نے یہ سنا ہے کہ صدقہ ہمارے مال کو بڑھاتا ہے۔ کل کی حدیث میں دوبارہ یاد دلاؤں، جسے کیمیہ سعادت میں حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ رپورٹ کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو چند خرمے، چند چوسوں کے کھجور جو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، اللہ عز و جل ان کھجوروں کو، یہ ہمارے صدقے کو، اس کی پرورش کرتا ہے، اسے پالتا ہے، اسے بڑھاتا ہے، جیسے ہم جانوروں کی پرورش کرتے ہیں۔ جب محشر کے میدان میں ہم آتے ہیں تو وہ محشر کے میدان کے میں وہ صدقہ، وہ خیرات بڑے پہاڑوں کی طرح، بڑے احد پہاڑ کی طرح ہمارے کام میں آتا ہے۔ اس لیے صدقہ یہ بڑھتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ قوم کی خدمت کریں۔ یاد رکھیے مال بھی ہمارا کس کا ہے؟ خدا کا دیا ہوا مال ہے، نعمت خدا کی دی ہوئی ہے۔ خدا اپنے دیے ہوئے میں سے کچھ ہم لوگوں سے طلب کرتا ہے، کچھ ہم لوگوں سے مانگتا ہے کہ تم اب میرے دیے ہوئے میں سے تمہارے سامنے جو غریب بندے ہیں، جو مجبور بندے ہیں، جو بھوکے بندے ہیں، جو پیاسے بندے ہیں، تم ان کی مدد کیا کرو۔
میں نے مکاشفۃ القلوب کے کسی حصے میں پڑھا، اللہ عز و جل ایک بندے سے محشر میں فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہتا ہے، اے پروردگار، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے، تو کھانے اور پینے سے پاک ہے۔ بندہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، کیا تیرے پڑوس میں فلاں آدمی بھوکا نہیں تھا؟ تیرے پڑوس میں کیا فلاں آدمی پیاسا نہیں تھا؟ اگر تو اسے کھلاتا تو اس بھوکے کے نزدیک مجھے پاتا۔ اے میرے بندے، کیا میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو مجھے کیوں دیکھنے نہیں آیا؟ تو بندہ کہتا ہے، یا رب العالمین، تو پاک ہے، تو صمد ہے، سبحان ہے، بیمار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے، کیا تمہارے پڑوس میں کیا کوئی غریب بیمار نہیں ہوئے تھے؟ کیا تم نے ان کی عیادت کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ اگر تم اپنے پڑوس کے بیمار لوگوں کی عیادت کو جاتے، جب وہ بیمار ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جاتے، تو مجھے تم اس بیمار کے پاس پاتے۔ اے میرے بندے، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں دیا؟ بندہ کہے گا، یا رب العالمین، تو پاک ہے، تجھے کیسے کپڑے پہنائیں گے؟ رب فرماتا ہے، کیا تیرے پڑوس میں، کیا تیرے محلے میں ایسے غریب نہیں تھے جن کو کپڑوں کی ضرورت تھی اور تو نے ان کو کپڑا نہیں دیا؟ اگر دیتا تو جوڑا آج تو مجھ سے پاتا۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، کوشش کریں کہ کوئی غریب ہمارے دروازے سے خالی نہ جائے۔ یاد رکھیے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اس جملے کو غور سے سنیں، اپنے دل میں اس جملے کو جگہ دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے دروازے سے کسی مانگنے والے کو خالی بھیج دیتا ہے تو 7 دن تک اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک جملے پر غور کریں، کافی ہے۔ جس گھر والے اپنے گھر کے دروازے سے مانگنے والے کو خالی بھیج دیتے ہیں، اس گھر میں 7 دن تک رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے خاص کر میں غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ لکھا ہے، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی 70 برس عبادت کی۔ کہتے ہیں ایک آدمی نے 70 برس عبادت کی، اس کے بعد اس سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ 70 برس کی ساری عبادت رائے گاہ ہو گئی، بیکار گزر گئی۔ ایسا گناہ اس نے کر لیا کہ 70 سال کی عبادت میں پانی پھر گیا۔ لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ فلاں بستی میں گیا، فلاں گاؤں میں گیا، دیکھا کہ کوئی بھوکا بھوک سے تڑپ رہا ہے، کوئی پیاسا پیاس سے پریشان ہے۔ اس نے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا۔ کیا؟ بس ایک روٹی کا ٹکڑا، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس نے اس غریب کو دیا، تو مولا کائنات اللہ عز و جل نے اس ایک روٹی کے ٹکڑے پر اسے اتنا ثواب عطا فرمایا جو 70 سال عبادت سے بھی زیادہ تھا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر دن ہم اپنی نعمت میں سے کچھ اللہ کی راہ میں لٹایا کریں۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیٹے، جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو کر بیٹھو، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس گناہ کے بعد تم صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کو وہ مٹاتا ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، صدقہ دینا ہے تو کیسی چیزیں دینا ہے؟ قابل استعمال چیزیں، ایسی چیزیں نہیں جو بالکل گھر میں بیکار پڑی رہتی ہیں، کسی کے استعمال میں نہیں آتی ہیں، بالکل ردی چیزیں، خراب چیزیں صدقہ نہیں کرنی ہے۔ ہم جو استعمال کرتے ہیں، جن چیزوں سے ہمیں محبت ہے، وہ چیزیں ہمیں صدقہ و خیرات میں دینا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے چندہ طلب فرماتے ہیں،
اللہ اکبر. آپ تاریخ پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے تو آپ ششدر رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے. اس زمانے میں کوئی 4,000 40,000 درہم دے رہا ہے، کوئی 100 گھوڑے، کوئی 100 اونٹیں دے رہا ہے. بڑی بڑی قربانیاں کی. حضرت ابوبکر صدیق کی شان ہی نرالی تھی. تمام صحابہ کرام لاکھوں میں دیے، ہزاروں میں دیے. حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان جھاڑو کے ساتھ اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. پوچھا اے صدیق تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے تم نے کیا رکھا ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں بلبل کے لیے پھول، پروانے کو بھول تجھے، بلبل کو پھول تو پروانے کو چراغ بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے پاس جو نعمت ہے اسے غریبوں پر لٹایا کرے. اس لیے کہ جو صدقہ جو دیتے ہیں اس سے ہماری عمر میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قیامت تک آنے والی مومنوں اور مومنات کی مقدس ماں ہیں، وہ ہماری محترم ماں فرماتی ہیں میرے گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا، کئی دن ہو گئے تھے چولہا نہیں جلا تھا. کئی دن کے بعد کسی نے میرے گھر میں گوشت کا ایک ٹکڑا لا کے دیا، کسی نے گوشت کا ایک ٹکڑا لا کے دیا تو مجھے بہت خواہش تھی کہ میں کھا لوں، لیکن اتنے میں مجھے تاجدار مدینہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا. میں نے گھر کی نوکرانی سے کہا کہ اسے اٹھا کے حفاظت سے رکھو، ابھی تھوڑی دیر میں آقا تشریف لانے والے ہیں، ان کی بارگاہ میں یہ گوشت کا ٹکڑا پیش کیا جائے گا. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک فقیر آیا، اس نے دستک دی، پوچھا کھانے کے لیے کوئی قابل چیز ہے تو دو. تو گھر والوں نے انجانے میں کہہ دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، بھولے سے کہہ دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ چلا گیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آقا دو جہاں تاجدار مدینہ، ہم لوگوں کو ہماری ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں. پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کوئی ہے؟ تو ام المومنین خوشی سے فرماتی ہیں ہاں یا رسول اللہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑوس کے گھر سے ایک ٹکڑا گوشت تحفے میں آیا ہے، ابھی پیش کرتی ہوں. چنانچہ آپ نے نوکرانی سے کہا وہ گوشت لاؤ، سرکار کو پیش کریں گے. وہ گئی، گوشت جہاں رکھا ہوا تھا وہاں اس نے ہاتھ ڈالا تو خدا کی قدرت دیکھیے، جہاں گوشت رکھا ہوا تھا وہاں سے پتھر کا ٹکڑا ملتا ہے، وہاں پتھر ملتا ہے. وہ ادھر گھماتی ہے میں گوشت رکھا تھا پتھر کیسے ہو گیا، اتنی دیر میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی. چنانچہ اس نے آنے میں تاخیر کر دی. تو ام المومنین نے پوچھا کیا ہوا، کیوں تاخیر ہے؟ کہا ماجرا ایسا ہے گوشت نہیں پتھر رکھا ہوا ہے. تو یہ واقعہ جب تاجدار مدینہ کے بارے میں پیش ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گوشت رکھا تھا پتھر ہو گیا ہے. حبیب فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم نے گھر سے کسی مانگنے والے کو خالی بھیج دیا ہوگا، کسی سائل کیوں تم نے خالی لوٹایا ہوگا، اس کی وجہ سے تمہارے گھر کی روزی پتھر بن گئی ہے. اس لیے عزیزان ملت آپ سے گزارش ہے کہ کورونا 19 کی وجہ میں کافی لوگ پریشان ہیں. ان کی پاس اپنا جو راشن ہوتا ہے، جو پیسے ہیں، آپ انہیں دیں تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے. آج عزت کی ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں صدقہ دینا شروع کریں گے تو صدقہ ہمارے مال کو عزت عطا فرماتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 50,000 درہم ہے، چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے. آج ہم صدقہ کرتے ہیں کہیں مدرسے کے لیے، کہیں مسجد کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن دوبارہ کیا ہوتا ہے جب وہ اتنا دن ہم کو بہانے بنانے پڑتے ہیں. یہ وجہ ہے شیطان کہتا ہے اگر تم صدقے کا ارادہ کرو تو فوراً اسے ادا کرو، نہیں تو میں تمہارے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہوں، خواہشات ڈال دیتا ہوں. اسی وجہ سے آج ہم رقم دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے پھر بھی دینے کے لیے ٹال مٹول کرتے ہیں. ام المومنین فرماتے اس زمانے میں 50,000 اتنی بڑی رقم، اتنی موٹی رقم
اللہ والوں کے پاس غریبوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور خود پیوندار لباس پہن کر وہ زندگی گزارتی ہیں۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، آخری میں ایک جملے میں گفتگو میں ختم کر رہا ہوں۔ کسی نے مولانا جامی لکھا ہے کہ ایک آدمی نے دوپہر کے ٹائم میں چراغ لے کر کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے۔ دن کے اجالے میں جب سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، دنیا کی ہر چیز روشن ہے، اس وقت یہ چراغ جلا کر کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ مولانا اس کے پاس گئے، کہا بیٹے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا ڈھونڈ رہا ہوں میں؟ انسان جو سورج کی روشنی میں نہیں دیتا ہے۔ کہا اتنی بڑی دنیا میں تجھے انسان نہیں ملا؟ کہا حضرت یہ 2 پاؤں والے، 2 ہاتھ والے، 2 آنکھ والے انسان نہیں ہے۔ انسان وہی ہے جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ انسان وہی ہے جس کے اندر مروت ہوتی ہے۔ انسان وہی ہے جس کے اندر اچھے اخلاق ہوتی ہے، جس کے اندر اپنے رب کا ڈر اور اس کے بندوں کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے خاص کر کوشش کریں کہ صدقہ و خیرات ادا کریں۔ بہت سارے لوگ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے حوالے سے، تاجدار مدینہ کی محبت کے حوالے سے آپ تھوڑی گفتگو کریں۔ انشاءاللہ کل جو موضوع انشاءاللہ ہوگا وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ہوگا۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں نبی آدمی ہیں، ہم بھی آدمی ہیں، نبی بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، لہذا ہمارے اندر نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ہمارے نبی معاذ اللہ ہمارے بڑے بھیا ہیں۔ اس طرح کے عقائد پھیلائے جا رہے ہیں۔ اس لیے سرکار آدمی ہیں، کیسے آدمی ہیں؟ بشر ہیں تو کیسے بشر ہیں؟ اس کو انشاءاللہ کل پرسوں اور اس کے بعد والے دنوں میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سچے دل سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صدقہ، جو خیرات کی فضیلت ہم نے سنی ہے، اسی طرح اخلاص کے ساتھ اپنے پسندیدہ چیزوں کو اس کی راہ میں لٹانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر کورونا وبا عالم سے ختم ہو جائے، مسجدیں آباد ہو جائیں، مدرسے آباد ہو جائیں۔ حرمین شریفین میں دیکھتے خون کے آنسو رونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی حرمین شریفین میں دوبارہ ہمیں طواف کرنے، نمازیں پڑھنے، تلاوت کرنے کے موقع نصیب ہو جائیں۔ گلف میں اور مختلف ممالک میں، خاص کر لندن سے بھی فون آیا تھا کہ کرونا وائرس ہم کو دونوں کو ہے، میاں بیوی کو دعا کریں۔ اس طرح کافی لوگ پریشان ہیں۔ جہاں بھی ہمارے دوست و احباب عالم اسلام میں جو بھی اس بیماری میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو مکمل تندرستی اور صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔